مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر وہی جو آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے اس جانب آپ لوگ توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو جوڑیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت اویسی کے امیدوار کے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد ایم برہم نظر آ رہی ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات 2022 کے لیے انتخابی مہم دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کانگریس ایم اور عام آدمی پارٹی پر الزام لگاتی رہی ہے کہ دونوں پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم ہیں اور گجرات میں بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ جیسے جیسے ووٹ ڈالنے کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے ریاست میں انتخابی بخار بھی اپنے شباب پر پہنچ رہا ہے۔ ایسے میں ایک دلچسپ تبدیلی سامنے آئی اور وہ تبدیلی احمد آباد شہر کی باپو نگر اسمبلی سیٹ میں سامنے آئی ہے۔ اس اسمبلی سیٹ پر اسدالدین اویسی کی پارٹی نے جس امیدوار کو میدان میں اتارا تھا وہ کانگریس میں شامل ہو گیا۔ اب ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی اس کو لے کر کے ناراض ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ باپو نگر اسمبلی سیٹ سے ایم کے امیدوار شاہنواز خان نے اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس سے ہاتھ ملایا ہے اور ریاستی کانگریس صدر جگدیش ٹھاکر نے ہفتے کو گجرات ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ان کو کانگریس میں شامل کیا تھا۔ اس کے بعد سے اب لگاتار جو ہے ایم اور کانگریس آمنے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی اور آپ تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ 5.6 شدت کا زلزلہ پورے انڈونیشیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 300 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کی اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر ملنے والی یہ رپورٹس ہیں مختلف ذرائع سے۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا اور لینڈ سلائڈنگ شروع ہوئی۔ موسمیات جیو فزیکل ایجنسی BMKG نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز مغربی جاوا میں جنجر تھا۔ یہ 10 کلومیٹر یعنی کہ 6.21 میل کی گہرائی میں واقع ہوا۔ اس نے مزید کہا کہ سونامی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مغربی جاوا کے سیانجور قصبے میں مقامی انتظامیہ کے ترجمان ایڈم نے یہ بھی کہا کہ درجنوں مارے گئے ہیں، سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زخمیوں کی تعداد کس قدر بڑھ سکتی ہے اور ہلاکتوں کی، اور اب تک 44 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر مصدقہ ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت جکارتہ تک محسوس کیے گئے، جہاں خوفزدہ شہری سڑکوں پر بھاگ آئے۔ ملکی موسمیاتی ایجنسی نے زلزلے کے قریب رہنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ مزید جھٹکوں سے بچنے کے لیے انتظام کر لیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک ہنگامی آفت آئی ہے اس وقت جو ہے انڈونیشیا میں، اور الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت وہاں کے مناظر بہت ہی بھیانک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایرانی مظاہرین نے انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے پرانے گھر کو نذر آتش کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا ویڈیوز کے مطابق ایرانی حکومت کے سخت کریک ڈاؤن کے باوجود ایران میں مظاہروں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ خبر جرمنی خبر رساں ایجنسی DW نے دی ہے۔ آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کا پرانا گھر ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ ویڈیوز میں مظاہرین کو آیت اللہ خمینی کے پرانے گھر پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے اس گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور خمینی کے آبائی شہر خمین میں جہاں میوزیم بھی واقع ہے، مظاہرین کو اس جلتے ہوئے میوزیم کے آگے جابرانہ حکومت کے خاتمے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران اب تک 300 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں دیگر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی حکومت ہمیشہ سے اس طرح کے مظاہروں کو اور مظاہروں کو شہ دینے والوں کو
جو ہے ایک طرف پوری طرح سے ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو وہیں پہ الزام لگاتی ہے کہ ایران کی حکومت کے جو دشمنان ہیں، جس میں سر فہرست اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور اندرونی سطح پر امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب پر بھی کبھی کبھی الزام لگتا ہے کہ وہ ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس طرح کے وقتاً فوقتاً سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے دیگر ممالک میں جس طرح سے امریکہ مداخلت کرتا ہے اس سے یہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ شام، عراق اور لیبیا اور جتنے بھی ممالک میں اس وقت بربادی چھائی ہوئی ہے سب امریکہ کی وجہ سے ہے۔ ناظرین گرامی، ترکیہ کی فضائیہ نے شمالی شام کے مختلف علاقوں میں بمباری کر کے کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز کے کم از کم 6 ممبران سمیت 12 حکومتی حامیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ برطانیہ میں قائم مانیٹرنگ گروپ نے رپورٹ کیا ہے، اور ترکیہ کی طرف سے حملہ کردوں کی جماعت PKK پر استنبول میں دھماکے کرنے کے الزام کے بعد کیا گیا۔ وزیر دفاع ترکیہ نے اس حملے سے پہلے کہا تھا کہ سب کچھ ملبہ بنانے کی گھڑی آ چکی ہے۔ وزیر دفاع کا یہ بیان ترک وزارت دفاع نے اتوار کی صبح ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ کیے گئے بیان کے ساتھ ایک جہاز کے ٹیک آف کرنے کی تصویر بھی ٹویٹ کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ کسی گروہ کا نام لیے بغیر انتہائی سخت انداز میں گالی کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اپنے حملوں کے لیے احتساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزارت دفاع کی طرف سے ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کی ٹھیک نشانے لے کر ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ہدف کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی دھماکے کی آواز آتی ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں ترکیہ میں جو بہت بڑا حملہ ہوا تھا جانتے ہیں، وہ کرد ڈیموکریٹک کے اوپر جو ہے یہ الزام لگے تھے۔ اب ترکی پوری طرح سے اس دہشت گرد تنظیم کے پیچھے پڑ چکا ہے، اور یہ ترک شام میں جو کرد کے ٹھکانے ہیں اس وقت اس کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، گاندھی جی کے قتل میں ساورکر کا نام گوڈسے کے ساتھ اب جو ہے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں جوڑا ہے بلکہ گاندھی کے ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے الزام لگایا ہے کہ دامودر ساورکر جو قاتل ہے گوڈسے، اس کو پستول ڈھونڈنے میں مدد کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، شیو سینا ایک طرف راہل گاندھی کے بیان پر ناراض نظر آ رہی تھی تو وہیں پر جو ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی تھی۔ ساورکر کے سلسلے میں جو بیان راہل گاندھی نے میڈیا کے سامنے جو ہے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور ساورکر کے معافی نامے اور کس طرح انہوں نے جو ہے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، معافی مانگی تھی، اس کی تفصیلات سنائی تھی، ان کا لیٹر بھی وہ پڑھ کر کے سنانے کی کوشش کی تھی۔ اب جو ہے گاندھی کے پوتے تشار گاندھی نے جو ہے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ساورکر نے نہ صرف جو ہے انگریزوں کی مدد ہی نہیں کی، اس نے ناتورام گوڈسے کو باپو کے قتل کے لیے جو بندوق تلاش کی جا رہی تھی اس تلاش میں بھی اس نے مدد کی تھی۔ جیسے ہی تشار گاندھی کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے، اب یہ معاملہ مزید جو ہے اس وقت بھڑکنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساورکر کو پوجا تک کرنے والے ہندوتوا تنظیموں کو جب یہ پتہ چلے گا اور جب ان پر یہ الزام لگے گا کہ جو ہے گوڈسے کو بندوق لا کر دینے میں، تلاش کرنے میں ساورکر کا بھی ہاتھ ہے، تو کس طرح سے جو ہے اس وقت یہ سرخیاں بن سکتی ہیں۔ بہرکیف اب یہ سوشل میڈیا پر دھمال ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے ہاسپٹلز اور بالخصوص مدھیہ پردیش کے ہاسپٹلز کی کیا حالات ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ICU کی، اور ICU میں باقاعدہ پوری طرح سے آرام سے گائے جو ہے یہاں کے کچرے سے مزہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ سے آنے والی یہ ویڈیو مدھیہ پردیش کی حکومت کی پول کھول رہی ہے کہ یہاں کے ہاسپٹلز کس قدر محفوظ ہیں، کہ جو ہے یہاں کے ICU میں بھی آرام سے اور بغیر کسی جھجک کے جانور داخل ہو سکتے ہیں۔ اور مدھیہ پردیش کے راج گڑھ کے ضلع ہسپتال کا اگر یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیں چھوٹے موٹے ہاسپٹلوں کا کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے مدھیہ پردیش کی حکومت کی تنقید کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، فیفا ورلڈ کپ جاری ہے قطر میں، ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں وہاں کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب ایک اور ویڈیو وہاں کی جو ہے ایک اسٹیڈیم سے آ رہی ہے، اور وہ اسٹیڈیم سے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچرا چن رہے ہیں، اور ان کے ڈریس کو دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ وہ کچرا چننے والے یا بلدیاتی افراد یا میونسپل کے کوئی افراد ہیں، وہ تو یہاں پر جو ہے میچ کا مزہ لینے آئے تھے۔ در حقیقت جو ہے یہ جاپانی تھے جو میچ ختم ہونے کے بعد
جو کچرا ان کے آس پاس میں پڑا تھا یا انہوں نے خود استعمال کیا تھا، وہ چاہے ڈرنکس کے بوٹلز ہوں یا ٹین ہوں یا کچھ بھی کھانے والی چیزیں، وہ خود اس کو اٹھا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کچرا تو اٹھاتے ہیں وہ لوگ، یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ساری چیزیں تھی۔ اب یہاں کے ایک عرب کو، قطری کو یہ معاملہ اور وہاں کے ایک رپورٹر کو عجیب لگا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب یہاں پر صفائی کرنے والے موجود ہیں تو آپ جو ہے یہاں اتنے دور سے اپنے ملک سے یہاں پر میچ کا مزہ لینے آئے تھے تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے صاف اور واضح طور پر ایک پیغام دیا، بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لیے، کہ ہم جاپانی ہیں اور جاپانی اپنے آس پاس میں کچرا نہیں دیکھ سکتا اور وہ جگہ کی بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں۔ یہ عربی میں ہے، آپ اس کو سنیے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،